اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما السلام علیکم، قرآن و سنت چینل میں خوش آمدید۔ آج میں کلمہ توحید کی عظمت بیان کرنے لگی ہوں، لیکن اس عظمت کے ساتھ ایسی حدیث آئی ہے کہ زندگی بھر کے گناہ معاف۔ اس کلمہ توحید کی یہ حدیث زندگی بھر کے گناہ معاف۔ کلمہ توحید سے جو پہلے یعنی برائیاں انسان کرتا ہے نا، وہ جب کلمہ توحید پڑھ لیتا تو زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ یہ ویڈیو ہے۔ کلمہ توحید ایسا عزت، عظمت اور شان والا کلمہ ہے کہ اسے دلی یقین کے ساتھ زبان پر لانے سے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور کلمہ توحید پڑھنے والے کی خطاؤں، لغزشوں اور کوتاہیوں پر عفو کا قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی کہ کسی بزرگ کا قول نہیں سنا رہی، بلکہ اصدق الصادقین، خاتم النبیین، امام المرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فاتح مصر کے جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبول اسلام کے واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اللہ جل جلالہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تو میں مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آمد کا مقصد دریافت فرمایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں قبول اسلام کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، رفقائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور آئندہ زندگی آپ کے خادم کی حیثیت سے گزارنے کی خواہش مند ہوں، لہٰذا میری درخواست ہے کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ مبارک بڑھائیے تاکہ میں اپنا ہاتھ آپ کے دست حق پرست میں دے کر قبول اسلام کی سعادت، اصحاب رسول کی شمولیت کا اعزاز حاصل کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کی خواہش، مطالبے اور درخواست پر اس سے قبول اسلام کی بیعت لینے اور کلمہ توحید پڑھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ آپ خود تصور فرمائیں کہ ہم میں سے کوئی شخص کسی کے مطالبے پر اس سے ہاتھ ملانے اور مصافحہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرے اور وہ شخص اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے قریب کر کے اچانک پیچھے لے جائے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم اسے اپنی بے عزتی سمجھیں گے، ذلت تصور کریں گے اور اس شخص سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ غور فرمائیں کہ اس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حوصلے برداشت اور نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، تجھے مکہ مکرمہ سے میں بلا کر نہیں لایا، کوئی پیغام بھی نہیں بھیجا اور کوئی قاصد بھی روانہ نہیں کیا، تم خود اپنی آزاد مرضی سے اتنا طویل سفر طے کر کے آئے ہو، تم نے خود ہی کلمہ پڑھنے اور بیعت میں آنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور مجھ سے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھانے کا تقاضا کیا ہے۔ جب میں نے اپنا ہاتھ آپ کی طرف بڑھایا ہے تو تم نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں بیعت سے قبل ایک شرط منوانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟
میں نے انتہائی ادب اور احترام سے عرض کیا، میری شرط یہ ہے، کلمہ پڑھنے سے میرے سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، میری خطائیں مٹا دی جائیں، میرا دامن آلودگیوں سے پاک کر دیا جائے، میری مرضی کو بلا دیا جائے، میرے ماضی کو بلا دیا جائے اور مجھے جنت کی ضمانت عطا فرمائی جائے۔ رحمت مجسم پیغمبر اعظم سرور عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ شرط لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ خود بخود ہی مٹا دیے جاتے ہیں، کلمہ توحید کی برکت سے سابقہ خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور انسان کو کفر و شرک کی آلودگی سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ بخاری اور ترمذی میں آتا ہے۔ بہنوں، زندگی کے ان ایام کو غنیمت سمجھیں اور جتنا ممکن ہو سکے تسبیح، تہلیل، تحمید اور تقدیس کے کلمات پڑھتے رہیں اور صحت و تندرستی کے ایام کو غنیمت سمجھیں۔ آپ نے اندازہ لگا لیا یہ معمولی نیکی نہیں ہے، اگرچہ الفاظ مختصر اور آسان ہیں لیکن نتائج فوائد کے لحاظ سے جامع اور کارآمد ہے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائبر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ کو اس چیز کا اجر دے گا اور اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔